سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ عمران خان کی جیل اور قید و بند کے سب سے بڑے بینیفیشری عمران ریاض خان یا شہباز گل ہیں۔ ایسی باتیں فواد چوہدری صاحب بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، عمران خان کی جیل سے رہائی کے لیے اگر تو کوئی جدوجہد کر رہا ہے تو ہمیں اس جدوجہد کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے، لیکن اگر کسی نے ان کی جیل کو اپنے مالی مفاد اور آمدنی کا ذریعہ بنا لیا ہے تو پھر تو وہ ان کی رہائی کا لیے جدوجہد نہیں کر رہا، بلکہ وہ ان کی جیل سے پیسے کما رہا ہے۔ یہی موقف ہے شیر افضل مروت اور فواد چودھری اور دیگر لوگوں کا ان یوٹیوبرز کے بارے میں کہ انہوں نے عمران خان کی جیل کو اپنے روزگار اور کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور یہ عمران خان کی جیل کو کمائی کے طور پہ انکیش کر رہے ہیں۔ اب کیا یہ حقیقت ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت ہے، کیونکہ ان کی جو تحریک انصاف کے لیے یہ جو ویلاگ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کرتے ہیں، کیا اس کے لیے کا تحریک انصاف کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں عمران خان کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ عمران خان کی لمبی جیل کی ایک بڑی وجہ یہ یوٹیوبرز بھی ہیں، اور اس لمبی جیل کا ان یوٹیوبرز کو یہ فائدہ ہے کہ ان کے پیسے بن رہے ہیں اور وہ اس جیل کو انکیش کرا رہے ہیں۔ عمران خان کی جیل کو پی ٹی آئی تو انکیش نہیں کرا رہی ہے، پی ٹی آئی پاکستان تو عمران خان کی جیل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ عمران خان جیل میں تھے، کیا اس کا الیکشن میں فائدہ ہوا؟ نہیں، نقصان ہوا۔ اگر وہ جیل الیکشن کے وقت ملک میں آزاد ہوتے تو الیکشن کے نتائج مختلف ہوتے، اس الیکشن کے نتائج کو وہ اپنے حق میں موڑ سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ جیل میں تھے لہذا وہ الیکشن کے نتائج ان کے حق میں نہیں گئے۔ کیا الیکشن کے بعد کی جو ساری صورتحال ہے، اگر عمران خان الیکشن کے بعد بھی رہا ہو جاتے تو کیا پی ٹی آئی آج اس حال میں ہوتی؟ نہیں، پی ٹی آئی بہت بہتر پوزیشن میں ہوتی، کہ حکومت بہت بہتر پوزیشن میں ہوتی، پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان کی سیاست بہت بہتر پوزیشن میں ہوتی۔ لہذا جیل سے عمران خان کو فائدہ نہیں، نقصان ہوا ہے، لیکن جیل سے تحریک انصاف کو بھی فائدہ نہیں، نقصان ہوا ہے۔ البتہ ان یوٹیوبرز کو، جن میں عمران ریاض خان، شہباز گل، عادل راجہ، معید پیرزادہ، جنہوں نے تحریک انصاف کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، جو تحریک انصاف کے لیے کچھ سیاسی جدوجہد نہیں کر رہے بلکہ اس سے پیسے کما رہے ہیں، اس میں اب شہزاد اکبر صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی اپنا چینل بنا لیا اور وہ روز اپیل کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے چینل کو اوپر کرنے کے لیے دوسرے جو شہباز گل وغیرہ ہیں ان کے خلاف بات بھی کرتے ہیں کہ وہ اصل وفادار نہیں ہے، میں اصل وفادار ہوں، کیونکہ اصل ڈالر ان کو نہ جائیں، مجھے آ جائیں اصل ڈالر۔ تو ٹیکنیکلی تو یہ ڈالروں کی جو لڑائی ہے، اس میں تحریک انصاف کے یوٹیوبرز نے عمران خان کا سیاسی قتل کیا ہے۔ انہوں نے عمران خان کے سیاسی قتل پر خود پیسے بنائے ہیں، کیونکہ ان کی جدوجہد کے نتیجے میں عمران خان کے لیے کوئی آسانی پیدا نہیں ہوئی، ان کے یوٹیوبز کے ذریعے عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، عمران خان کو نقصان ہی ہوا ہے۔ اب یہ بات عمران خان کو کب سمجھ آتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آج پی ٹی آئی، آپ فواد چودھری اور شیر افضل مروت کو چھوڑیں، مختلف مواقع پہ اسد کیسر، بیرسٹر گوہر، شیر افضل، سلمان اکرم راجہ، علی امین گنڈا پور سمیت سب جو پی ٹی آئی پاکستان کی قیادت ہے، وہ ان یوٹیوبروں کے خلاف کبھی نہ کبھی بات کر چکی ہے، اور وہ ان یوٹیوبروں سے تنگ ہے۔ نجی محفلوں میں وہ ان کو گالیاں نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے ہماری سیاست تباہ کر دی ہے، انہوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ لیکن کب تحریک انصاف اپنے سوشل میڈیا سے جان چھڑائے گی، یہ ایک بڑا فیصلہ ہے۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو یا تحریک انصاف سیاست کرے گی یا ان یوٹیوبروں سے جان چھڑائے گی، کیونکہ سیاست اور یہ یوٹیوبر اکٹھے نہیں چل سکتے۔ لہٰذا ان میں سے عمران خان نے اگر آگے سیاست کرنی ہے تو اسے ان یوٹیوبروں سے جان چھڑانی پڑے گی، اگر اس نے سیاست نہیں کرنی ہے تو پھر پارٹی ہاتھ سے نکل جائے گی اور یہ یوٹیوبر ہی رہ جائیں گے، اور وہ بھی اپنے ڈالروں کے چکر میں، انہیں عمران خان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، انہیں تو اپنے ڈالروں سے ہمدردی ہے، وہ تو ڈالروں کے چکر میں عمران خان کو روزانہ وی لاگ میں بیچتے ہیں،
وہ اس کی قید کو بیچتے ہیں، وہ اس کی سیاست کو بیچتے ہیں، وہ اس کے نظریے کو بیچتے ہیں اور اس کو بیچ کر پیسے بناتے ہیں، اور یہ کوئی سیاست نہیں۔ کیا تحریک انصاف آج ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے؟ اور کیا تحریک انصاف انتخابات کے نتائج کو اب بھی ری وزٹ کرنا چاہتی ہے، یا دھاندلی پر اس کا کیا موقف ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ آج تحریک انصاف کے مطالبات میں کوئی دھاندلی پر کمیشن موجود ہے، یا کوئی اس کے مطالبات میں آپ کہیں کہ کسی طرح بھی جو ہے دوبارہ ملک میں عام انتخابات موجود۔ تحریک انصاف اب سسٹم کو چلانا چاہتی ہے، اور اس کا خیال ہے کہ وہ جہاں پر اس وقت ہے یہ بہت اچھی پوزیشن ہے۔ اگر ملک میں دوبارہ انتخابات ہوں گے تو تحریک انصاف اس سے بھی کمزور پوزیشن میں آ جائے گی، کیونکہ یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ اب دوبارہ انتخابات ہوں گے تو کے پی کی حکومت ملے گی، اب دوبارہ انتخابات ہوں گے تو قومی اسمبلی میں اتنی سیٹیں ہوں گی، پنجاب اسمبلی میں اتنی سیٹیں ہوں گی۔ وہ 8 فروری میں بہت بہتر پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ دوبارہ انتخابات کے نتیجے میں وہ کے پی میں بھی ہار سکتے ہیں، وہ پنجاب میں اور سیٹیں ہاریں گے۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تحریک انصاف ملک میں نئے انتخابات یا پرانے انتخابات کو چیلنج کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے۔ وہ سسٹم کو چلانے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس کا خیال ہے کہ جس پوزیشن میں وہ ہے اس پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کرے۔ وہ عمران خان کی رہائی چاہتی ہے، لیکن اس میں بھی پی ٹی آئی پاکستان کا کوئی ان پٹ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ جب تک یہ سوشل میڈیا موجود ہے تب تک ان کی رہائی ممکن نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی پاکستان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت ہم سیاسی طور پر جس پوزیشن میں ہیں ہمیں اس کو لے کر چلنا چاہیے، اس کو آگے اس میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی ضمنی انتخاب وہ جیت نہیں سکے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اب ہم ضمنی انتخاب جیت نہیں سکتے ہیں، لہذا اگر ملک میں کوئی حکومت ٹوٹ گئی اور نئے انتخابات کی طرف ملک جاتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان تحریک انصاف کو ہوگا، کیونکہ وہ اگلے انتخابات میں اس سے بھی کمزور پوزیشن میں ہوں گے، کیونکہ حالات ان کے حق میں نہیں ہیں۔ انتخابات پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہی سسٹم اور یہی پوزیشن سوٹ کرتی ہے۔ وہ اسی کو کنسالیڈیٹ کر کے آگے بڑھیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور وہ اگلے انتخاب میں اس سے بھی چھوٹی پارٹی بن کر ابھریں گے، اور جو ایک کے پی کا وائلڈ کارڈ ان کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لہذا میں اس بات کو مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اس وقت جو مطالبات ہیں، یہ جدوجہد ہے، وہ عمران خان کی رہائی تک تو ہے۔ ان کا واحد مطالبہ عمران خان کی رہائی ہے۔ ابھی وہ ملک میں نئے انتخابات کا کوئی مطالبہ نہیں کر رہے، وہ دھاندلی کے خلاف کوئی کمیشن کا مطالبہ نہیں کر رہے، وہ صرف اور صرف اپنے جو ہے وقت گزار رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ بس مناسب اپوزیشن کی سیاست کی جائے، اور یہ پالیسی ہمیں ان کی نظر بھی آتی ہے۔ یہ درست ہے کہ پریشر ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کیا جائے، اور یہ پریشر عمران خان کی طرف سے ہے، لیکن اس پریشر کے علاوہ وہ اس وقت ملک میں کوئی اور کسی اور بڑی تحریک کے حق میں نہیں۔ عالیہ حمزہ گرفتار ہوئی ہیں، اور ہم نے علیمہ خان کو بھی اکیلے بیٹھے دیکھا ہے، اور عالیہ حمزہ کے ساتھ بھی کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، تو عالیہ حمزہ بھی اکیلی گرفتار ہوئی ہیں، اور علیمہ خان کی بھی اکیلے تصویریں آ رہی ہیں۔ تو یہ سوال سب کر رہے ہیں کہ مرد کہاں ہیں، حماد اظہر کہاں ہیں، اسلم اقبال کہاں ہیں، شیخ وقاص اکرم کہاں ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو یہ توجیہ پیش کی ہے کہ جب علیمہ خان نے اپنے اکیلا فوٹو سیشن کیا ہے فٹ پاتھ کا، اس وقت وہ پاس ہی کھڑے تھے۔ علیمہ خان نے انہیں کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اور اکیلے اپنی تصویریں بناتی رہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ اکیلے والی تصویریں بکیں گی، اگر ساتھ سلمان اکرم راجہ کو بیٹھے ہوتے تو پھر تصویر کا وہ امپیکٹ نہیں آتا۔ تو اس لیے وہ جان کے کبھی پلازے کی زمین پر بیٹھ جاتی ہیں، کبھی فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاتی ہیں، کیونکہ وہ خود کو ایک مظلوم پینٹ کرنا چاہتی ہیں، اور یہ شو کرتی ہیں کہ تحریک انصاف ان کے ساتھ نہیں ہے، لیڈر نہیں ہے۔ لیکن اگر اکیلے سلمان اکرم راجہ یا صاحبزادہ حامد رضا بھی موجود تھے تو ان کے ساتھ کوئی ورکر تو موجود نہیں تھے، سارے ایم این ایز تو موجود نہیں تھے، یہ کہ اس کو بھی ہم تنہا ہی سمجھتے ہیں۔ لہذا یہ بات ٹھیک ہے کہ اب تحریک انصاف کا ورکر تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ باہر آ کے کوئی احتجاجی سیاست کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عالیہ حمزہ نے پنجاب میں بہت کوشش کی ہے، ناکامی ہوئی ہے، اسی طرح باقیوں نے بھی کوشش کی ہے، ناکامی ہوئی ہے۔ لہذا تحریک انصاف کا پنجاب میں ورکر اب احتجاجی سیاست سے دل مڑ گیا ہے، اس کا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہے ہمیں استعمال کرتے ہیں، اور اس استعمال کے عوض یہ پارٹی کو تو یوز کرتے ہیں، ہمیں تو استعمال کرتے ہیں لیکن بعد میں دیتے کچھ نہیں۔ میرے پی ٹی آئی کے ایک ورکر سے کل بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا جی دیکھیں وکیلوں کو کروڑوں روپے فیسیں دی گئی ہیں، ہماری ضمانت پہ کوئی وکیل نہیں آتا۔
ہم نے اپنی ضمانت کے لیے وکیلوں کو خود فیس دی ہے، پارٹی نے ہمارے لیے تو وکیلوں کو فیس نہیں دی، ہمارے ضمانتی مچلکے نہیں ارینج کرائے، ہم جیل میں تھے، ہمارے گھر والے تو وکلا کو اپنی چیزیں بیچ کر وکلا کو فیسیں دے رہے تھے، لہذا اب ہماری توبہ کہ ہم ان کے لیے باہر نکلیں۔ یہ جو فگر شیر افضل مروت نے دیے ہیں نا وکیلوں کو کروڑوں روپے دینے کے، اس سے پی ٹی آئی کا ورکر مزید ناراض ہو گیا۔ اس کے خیال میں کہ میری فیس کے لیے پارٹی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اپنے کیسوں کے لیے کروڑوں روپے دے رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس سے پی ٹی آئی کے ورکر کے اندر مزید ناراضگی ہوئی ہے اور اس کا خیال ہے کہ ورکر کی کوئی عزت نہیں ہے اور لیڈر اپنے کیسوں پہ کروڑوں روپے خرچ